بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس ہے اور مبارک ہے، اس کی ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے، جس کی رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھی۔ کبھی آپ تہجد میں آدھی رات گزار دیتے تھے اور کبھی ایک تہائی رات گزار دیتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ عام دنوں میں تہجد کے لیے بیدار ہونے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ آہستگی سے جوتے پہنے اور آہستگی سے پانی چادر اٹھائی، پھر آہستگی سے دروازہ کھولتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے اور دروازہ کھولنے کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خود اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو اٹھنے اور تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تہجد پڑھنا فرض و واجب نہیں، لہٰذا اپنے تہجد کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہ کھلے۔ آخری عشرے میں گھر والوں کو بیدار کرنا کہ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو۔ اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے پچھلی امتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی۔ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، سورہ عنکبوت، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی۔ ان کے علاوہ اور امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھی، کسی کی عمر 500 سال ہوئی، کسی کی عمر 700 سال ہوئی، کسی کی عمر 1000 سال ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی لمبی عمروں والے لوگ تھے اور جتنی عمر لمبی ہوئی اتنی ہی ان کو عبادت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ زیادہ موقع ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیے، کیونکہ ساری عمر عبادت میں گزاری تو ان کی نمازوں کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر و تسبیح کی تعداد زیادہ ہوئی، اور ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں پھر بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جن کی عمریں لمبی ہوئی کیا ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے؟ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی جس میں بتا دیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم گھبراؤ نہیں، بے شک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیتے ہیں کہ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لو گے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ خیر کے معنی ہے بہت بہتر۔ دیکھیے، دو چیزوں کے درمیان 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اس موقع پر خیر کا لفظ نہیں بولا جاتا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ 20-19 کے مقابلے میں خیر ہے، لیکن جب دو چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو تو اس وقت خیر کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے یوں بولا جا سکتا ہے کہ آسمان زمین سے خیر ہے۔ لہذا قرآن کریم نے یہ جو فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے معنی یہ نہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے، نہ یہ معنی کہ وہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ رات 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کا حساب ہم نہیں کر سکتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پر ہمارے پیج محاسن اسلام کو لائک اور فالو کیجیے، ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے تاکہ ہم باقی احباب اس کو سن کر فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔